آیت حق بھول بیٹھے ہیں ہم حافظوں کو چھوڑ کر، آیت حق بھول بیٹھے ہیں ہم حافظوں کو چھوڑ کر، زحمتوں میں پھنس گئے ہیں رحمتوں کو چھوڑ کر، ذلتیں رسوائیاں اپنا مقدر بن گئی، ذلتیں رسوائیاں اپنا مقدر بن گئی، جب سے بھاگے ہیں جمال ہم عالموں کو چھوڑ کر، جب سے بھاگے ہیں جمال ہم عالموں کو چھوڑ کر، اب ٹوٹ جائے گا اگر علماء سے یہ مضبوط رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہمارے ہاتھ سے مذہب کا دامن چھوٹ جائے گا، یہ نبیوں کے ہیں وارث اور ملت کے قائد ہیں، انہیں نفرت سے دیکھو گے تو مولا روٹھ جائے گا۔ آئیے حاضرین، جس عظیم شخصیت کا ہم اور آپ بے تابی سے انتظار کر رہے تھے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وقال تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، صدق اللہ العظیم۔ خداوندا تیرے نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں، خداوندا تیرے نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، اور صرف تیرے بھروسے پر میرے مولا، اڑنا تو نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ واجب الاحترام معزز سامعین نظام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ کے مدرسے کا عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہے، جس کے اندر بڑے بڑے اکابرین امت آپ کے دیار میں، آپ کے جلسے میں تشریف لا چکے ہیں، دیگر حضرات تشریف لانے والے ہیں، بڑی بڑی عظیم شخصیات، یقیناً جو اپنے قیمتی وقت کو نکال کر کے، اپنے درس و تدریس کے وقت کو آگے پیچھے کر کے وہ آپ کے بیچ میں تشریف لائے ہیں۔ میرے دوستو، ان کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے، اس لیے میرے بھائیوں، پہلی مرتبہ آپ حضرات کے دیار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ عزیز محترم جناب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد ذیشان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر، اور میرے بڑے بھائی جناب قاری محمد ارشاد صاحب کے ذریعے سے آپ کے دیار میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے۔ آئیے حاضرین، اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے سیدھے اپنے اس پروگرام کا باضابطہ مجھے آغاز کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میرے وہ نوجوان، ہمارے وہ نوجوان کہ جو گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، میرے وہ عزیز دوست جو مدرسے کے صحن میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات فوراً جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیں اور یہاں پر تشریف رکھیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے حضرت مفتی صاحب ابھی بہت قیمتی اور اچھی نصیحتیں مجھے اور آپ کو سماعت فرما کر کے گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اشرف کے لقب سے ملقب فرمایا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق کیوں بنایا؟ اس کا جواب خود اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، محض اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب ہم خود محاسبہ کر لیں کہ ہمارا کتنا وقت اللہ کی رضا میں لگ رہا ہے، ہمارا کتنا وقت اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، میں اور آپ
خالص نماز ادا کرنا کو مکمل عبادت سمجھ لیتے ہیں، خالص روزہ رکھنا اس کو مکمل عبادت سمجھ لیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، مختصراً بات کرتا چلوں، ان علماء کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنا یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے، اور آپ حضرات جو یہاں پر تشریف لائے ہیں یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے۔ آئیے یہاں سے اب ہم باضابطہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور رب سے دعا کرتے ہیں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سب رب سے دعا کرتے ہیں کہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو مولا دل کا غریب نہ کرنا، اور ہم امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، واہ سبحان ہم اللہ۔ امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، ہمیں گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، ہم امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، ہمیں گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ آئیے حاضرین، اب میں سیدھے بلا کسی تاخیر و تمہید کے قرآن مقدس کی بابرکت آیاتوں سے، وہ قرآن کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے، وہ قرآن کہ جس کا نزول جس وقت سے قرآن کریم کا نزول آسمان دنیا پر ہو رہا تھا، اس وقت سے لے کر اور آج تک وقت کے ظالموں نے، وقت کے فرعون نے قرآن کریم کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں رچی ہیں، ناپاک سازشیں کی ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ قرآن کہ جو لوح محفوظ کے اندر تحریر ہے، وہ قرآن کہ جس کی حفاظت پر مقرب ترین فرشتے مامور ہیں، وہ قرآن کہ جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے حفاظ کرام کے سینوں کو منتخب کر رکھا ہے، وہ قرآن کہ جس کے مترجم و مفاہم سمجھانے کے لیے اللہ نے علماء کرام کی جماعت کو خالص کر رکھا ہے، اس قرآن کریم کے اندر کیسے ذرہ برابر تبدیلی آ سکتی؟ نہیں آ سکتی۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک حرف، ہر ایک لفظ اس کا سچا ہے، ہر ایک حرف، ہر ایک لفظ اس کا سچا ہے، اگر ہو علم تو قرآن چیک کر لینا، زباں پہ لانا محمد کا نام مشکل میں، زباں پہ لانا محمد کا نام مشکل میں، سکون نہ پاؤ تو ایمان چیک کر لینا، سکون نہ پاؤ تو ایمان چیک کر لینا۔ آئیے حاضرین، اب میں سیدھے ایک ہلچل ہے مچی مصر کے زرداروں میں، کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں، اور جو بھی پڑھتا ہے وہ ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، جو بھی پڑھتا ہے وہ ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں، جو بھی پڑھتا ہے وہ ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں۔ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دیجئے، یہ سارا شہر تیری گفتگو کا اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اور اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف کے بعد اگر کوئی ذات لائق تعریف ہے، اگر کوئی ذات لائق توصیف ہے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ چند اشعار کہہ کر کے دیکھتا ہوں کہ ارادے نیک ہوں تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، ارادے نیک ہوں تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے، ارے چلو پھر آشنا کرائیں پیشانی کو سجدوں سے، چلو پھر آشنا کرائیں پیشانی کو سجدوں سے، ہے لہجہ تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے۔ اور اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے، اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے۔ اور آئیے حاضرین، شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ اے عرض چمن سر اونچا کر دیکھ جو مہماں آئے ہیں،
اے عرض چمن سر اونچا کر دیکھ جو مہماں آئے ہیں، امت کے بہی خاں آئے ہیں، ملت کے نگہباں آئے ہیں، ان قدسی صفت انسانوں کے قدموں کو سعادت چھوتی ہے، ان قدسی صفت انسانوں کے قدموں کو سعادت چھوتی ہے، ہر سمت جلوں میں ساتھ لیے ایک رحمت یزدہ آئے ہیں، کوثر سے دھلے الفاظ ملے تو ان کا تعارف پیش کروں، زمزم سے زباں کو پاک کروں، سر چشمہ عرفاں آئے ہیں، اور بتلا کر کے گئے کہ جو فکرے ہو گئی بے جان ان میں جانا جائے، جو فکرے ہو گئی بے جان ان میں جانا جائے، انہیں اچھے برے کی کچھ نہ کچھ پہچان آ جائے، اور دنیا کی ہر تعلیم شوق سے دلاؤ اپنے بچوں کو، دنیا کی ہر تعلیم شوق سے دلاؤ اپنے بچوں کو، مگر یہ بھی فکر کرنی ہے انہیں قرآن آ جائے، مگر یہ بھی فکر کرنی ہے انہیں قرآن آ جائے۔ اور حضرت یہ ہمیں بتا کر کے گئے کہ غافل لوگوں مت دوڑو ناپاک دوپٹوں کی جانب، غافل لوگوں مت دوڑو ناپاک دوپٹوں کی جانب، جس پر نمازیں پڑھ سکتے ہو ایسا دوپٹہ گھر میں ہے۔ آئیے حاضرین